السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 2 یعنی حروف مرکبات۔ اس تختی کا پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہوتی ہے۔ اب یہ حرف کیا ہوتے ہیں؟ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے الف لام الف با الف، اب یہ ہے۔ اب اسی طرح اب یہاں اس تختی نمبر 2 کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ حرفوں کی وہ شکلیں دیکھنی ہیں جو شروع کے اندر آتی ہیں، جو بیچ کے اندر آتی ہیں اور جو آخر کے اندر آتی ہیں۔ ہم نے ان شکلوں کی پہچان کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے اگر قرآن کو کھولا جائے، جیسے بھی ہمارے سامنے قرآن کو کھولیں تو ہمیں پتہ جائے قل قاف لام ہے، اسی طرح اعوذ حمزہ عین واو ذال ہے۔ اسی طرح ان چیز کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو حرفوں کی پہچان نہیں ہوگی تب تک آپ آگے نہیں پڑھ سکیں گے اور آپ کو پڑھنا بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ نے سب سے پہلے حرفوں کو جاننا ہے کہ حرف شروع میں کس طرح آتا ہے، بیچ میں کس طرح آتا ہے اور آخر میں کس طرح آتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حرفوں کے خاندان کتنے ہیں، یعنی حروف جو ہیں یہ کس شکل میں آئیں گے حروف مرکبات کے اندر، کہ ان کی کون کون سی ایسی شکلیں ہوں گی جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی ایسے کون سے وہ حروف ہوں گے جو اپنے آگے تو کسی حرف کو نہیں آنے دیتے اور اس کے پیچھے جو کوئی حرف آئے اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں۔ ایسے بھی حرف ہیں جو کیا کرتے ہیں، آگے پیچھے دونوں حرفوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیتے ہیں، اور ایسے بھی حرف ہیں جو تھوڑا سا بھی جگہ مل جائے، شروع میں ملے، بیچ میں ملے، آخر میں ملے تو پورے آتے ہیں، لیکن ان کو کہیں بھی جگہ مل جائے، آدھی ملے، تھوڑا سا ملے، جیسے بھی، لیکن وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں، جو ہمارا مین سوال ہے وہ ہے حرفوں کے خاندان کتنے ہیں۔ تو چلیے آج اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے کل 10 سوال تھے جو ہم نے پڑھے تھے، میں نے آپ کو ایک ڈیمو دیا تھا کہ یہ سوال ہم پڑھیں گے، یعنی تختی نمبر 2 کے اندر یہ 10 سوال آئیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے حروف مرکبات کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر نمبر 1 سوال کیا ہے؟ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ملے جلے حرفوں کو کیا، اب اس کا جواب کیا ہے؟ ملے جلے حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مرکبات کہتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی جا کر میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر پہلا ہمارا کیا تھا؟ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے ٹھیک ہے، حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مرکبات کہتے ہیں۔ آپ سمجھتے جائیں، میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال تھا نمبر 2، اب حروف مرکبات کس طرح پڑھیں؟ حروف مرکبات کس طرح پڑھیں؟ مرکبات کس طرح پڑھیں؟ تو یہ ایک ہمارا یہ دوسرا سوال تھا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ملے جلے حرفوں کو حروف مرکبات کہتے ہیں، یعنی جو تختی نمبر 2 ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکبات۔ مفردات کا کیا مطلب تھا؟ مفرد ایک اکیلا، ٹھیک ہے، اکیلے حروف، ٹھیک ہے، الگ الگ لکھے جانے والے حروف۔ اب یہ کیا ہے؟ ملے جلے ہیں، حرف کیا ہیں؟ ملے جلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کو پڑھیں گے، مرکبات کو کیا ہے؟ ملے جلے حروف ہیں، یعنی ہم اس تختی کے اندر اب یہ جانیں گے کہ قرآن کے اندر جب ملے جلے حروف آئیں گے ہم اس کو جان سکیں کہ یہ حرف کون کون سا ہے۔ اب اگر میں آپ کو مثال دوں، جیسے قل اعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ۔ اب یہاں پر ہم نے قل اعوذ تو نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں، تو مرکبات کے اندر ہم حرفوں کو ڈھونڈیں گے، 1 2 3 4 5 اور 6۔ کتنے حروف آ گئے یہاں پہ؟ 6 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ قاف لام حمزہ الف آ گیا، آگے زبر ہے اوپر۔ اب یہ کیا؟ عین واو اور ذال، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ قاف آدھا کیوں ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے سوال نمبر 3 کے تحت۔ اسی طرح لام کے آگے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب لام قل اعوذ، اب یہ کون سے حروف ہیں؟ بڑے خاندان کے ہیں، درمیانے خاندان کے ہیں یا چھوٹے خاندان کے ہیں؟ اب یہاں پر 6 حرف، ایک میں نے مثال دی کہ ملے جلے حروف کس طرح پڑھیں گے۔ ملے جلے حروف اس طرح ہوں گے، ٹھیک ہے، قاف لام عین واو، ٹھیک ہے۔ اب حروف مرکبات کو کس طرح پڑھیں گے؟ اب جو سوال نمبر 2 ہے
اب کس طرح پڑھیں گے؟ اب یہاں پر ہم ان کو پڑھنے والے ہیں، جیسے قاف لام، یعنی ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، ہم کیا کریں گے، ان کو پورا پورا ادا کریں گے۔ جیسے اگر دیکھا جائے تو آپ نے اکثر بچے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھے ہوں گے جو کیا پڑھتے ہیں، الف لم الف لم الف لم الف با الف تا الف سا الف یا الف، ٹھیک ہے، اس طرح باسین یاسین تاسین، اسی طرح آگے با لمبا۔ تو یہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ اگر آپ آج بچوں کو پہچان نہیں کروائیں گے تو آگے جو وہ پڑھنے والے حروف ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ با لمبا ہے تا۔ اب یہاں پر قاف لام عین واو تو نہیں ہے، قاف لام بھی نہیں ہے، قاف لام، ٹھیک ہے۔ اب حروف مرکبات کس طرح پڑھیں گے؟ پورے پڑھیں گے، ان کو پورا پڑھنا ہے۔ الف لام الف با الف تا الف سا الف، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ہمارا جو سوال ہے تیسرا، جو بہت ہی اہم سوال ہے، نمبر 3، حرفوں کے خاندان کتنے ہیں؟ حرفوں کے خاندان، کیا حرفوں کے خاندان؟ اب یہاں پر یہ ایک مین سوال ہے، یہ مین نقطہ ہے۔ یہاں ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو کیا آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، وہ کون سے حروف ہیں جو اپنے آگے کسی کو نہیں آنے دیتے، وہ کون سے حروف ہیں جو آگے پیچھے حرفوں کو جوڑ لیتے ہیں، وہ کون سے حروف ہیں جو آدھے تھوڑی سی جگہ ملے، کچھ بھی جگہ ملے، تھوڑا سا گزارا کر لیتے ہیں۔ اب اسی طرح حرفوں کے کتنے خاندان ہیں؟ اب حرفوں کے خاندان کتنے ہیں؟ 3 خاندان ہیں۔ کتنے خاندان ہیں؟ حرفوں کے 3 خاندان ہیں۔ کتنے خاندان ہیں؟ 3۔ نمبر 1 بڑے خاندان کے حروف، بڑے خاندان کے حروف۔ اب یہاں پر کیا ہے، بڑے خاندان کے حروف۔ اب یہ جو سوال نمبر 2 ہے، یہ کیا ہے، درمیانے خاندان کے حروف۔ اب یہ کیا ہے، درمیانے خاندان کے حروف، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سوال نمبر کیا ہے، 3، درمیانے خاندان کے حروف، اور آخر میں کیا ہے، چھوٹے خاندان کے حروف۔ چھوٹے خاندان کے حروف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب گزارا آپ کریں، ان تینوں سوالوں کو ہم سب کو کیا کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہمارا مین سوال ہے وہ ہے حرفوں کے خاندان۔ ہم نے حروف مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مرکبات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 تھا حروف مرکبات کس طرح پڑھیں؟ یہ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ہر حرف کو ہم نے پورا پڑھنا ہے، الف لم الف با الف تا الف، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ اب یہ جو حرفوں کے خاندان ہیں، اب یہ 3 خاندان ہیں۔ کتنے خاندان ہیں؟ 3 خاندان ہیں۔ بڑے خاندان کے حروف، درمیانے خاندان کے حروف، اور چھوٹے خاندان کے حروف، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اب بڑے خاندان کے حروف کتنے ہیں؟ بڑے خاندان کے حروف ہیں 6۔ کون کون سے؟ الف، دال، ذال، را، زا، اور اسی طرح واو۔ اب یہ کتنے حروف ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6۔ اب یہ جو 6 حروف ہیں، الف، دال، ذال، را، زا اور واو، یہ کیا ہے؟ یہ بڑے خاندان کے حروف ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہوگا، جب یہ آئیں گے قرآن مجید کے اندر، اپنے آگے تو کسی کو نہیں آنے دیں گے، اپنے آگے کسی کو نہیں آنے دیں گے، اور جو ان کے پیچھے آئے گا یہ اس کے پیچھے ٹیک لگا لیں گے۔ یہ بڑے خاندان کے حروف ہیں۔ اب اگر میں آپ کو مثال دوں، جیسے یہ با آئی ہے، اب آگے الف آ گیا، اب الف آیا، یہ با کے ٹیک لگ گیا۔ اب اسی طرح با، دال، اب دال آگے کوئی نہیں آیا، پیچھے با کے ٹیک لگ گئی۔ اب با، را، با، زا، با، واو، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ کیا ہو گئے؟ ٹیک لگ گئے۔ یہ کیا ہے؟ بڑے خاندان کے حروف ہیں، یعنی یہ اپنے آگے کسی حرف کو نہیں آنے دیں گے،
اور جو پیچھے ان کے حرف آئے گا اس کے پیچھے کیا کریں گے؟ ٹیک لگا لیں گے۔ اب یہ میں نے آپ کو مثال ایسے دی ہے کہ الگ الگ اس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو اس کو قرآن مجید کے اندر بتاؤں، جیسے میں آپ کو بتاؤں قل، اب لام کیا ہے؟ پورا آ گیا، یہ آخر میں ہے، آخر میں آیا ہے نا، تو میں آپ کو اس کا بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح بڑے خاندان کے جو حروف میں نے آپ کو بتا دیے، اب درمیانی خاندان کے حروف، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو ہیں، کتنے ہیں؟ طا اور ضا۔ اب یہ کیا ہے؟ درمیانی خاندان کے حروف کتنے ہیں؟ درمیانی خاندان کے حروف کتنے ہیں؟ طا اور ضا، دو حروف ہیں۔ یعنی ان کا کیا مقصد کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آئیں گے کہاں پر؟ اب با، طا، لام، یعنی یہ کیا کرتے ہیں؟ آگے بھی حرف کو جوڑ لیتے ہیں اور پیچھے بھی کیا کرتے ہیں؟ جوڑ لیتے ہیں، یعنی یہ ایک نرمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح با، ضا، لام، یہ بھی آپ مثال لے سکتے ہیں، یعنی یہ درمیان میں جب آئیں گے، لیکن یہ اپنے پورے جسم کے ساتھ آئیں گے، اور جو بڑے خاندان کے حروف تھے وہ بھی پورے جسم کے ساتھ آئیں گے۔ اب اسی طرح میں نے آپ کو یہ درمیان خاندان کی بھی مثال دے دی ہے۔ اب اس کے علاوہ 21 حروف ایسے ہیں جو چھوٹے خاندان کے ہیں۔ اچھا، ہم نے درمیانی خاندان کے پڑھ لیے۔ اب یہ جو میں نے یہاں پر حروف لکھے ہیں، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، یہ بڑے خاندان کے تھے۔ سین، شین، صاد، ضاد۔ اب طا، ظا درمیانی خاندان کے تھے۔ عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو بڑے خاندان کا تھا۔ ہا، حمزہ اور یا، ہا، حمزہ اور یا، یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ چھوٹے خاندان کے حروف ہیں۔ ان کا مطلب، چھوٹے خاندان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو جتنی بھی جگہ ملے گی، اب با، لام، اب جب یہ آخر میں آئیں گے تو پورے آئیں گے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہیں بھی ان کو تھوڑی سی جگہ مل جائے، شروع میں مل جائے، بیچ میں مل جائے، یہ اس میں آ جاتے ہیں، آدھے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ حرف کے آخر میں آئیں گے تو اپنا جسم پورا لے کے آئیں گے۔ جیسے لام کو دیکھو، اپنا جسم پورا لے کے آیا۔ اب اگر اسی لام کو پہلے لایا جائے، لام، با، اب یہاں پر لام آدھا آیا، با پورا آیا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر جب یہ حروف، چھوٹے خاندان کے حروف شروع میں آئیں گے یا بیچ میں آئیں گے تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، آدھے آدھے لکھے ہوں گے، لیکن جب یہ آخر میں آئیں گے تو پورے آئیں گے۔ اسی طرح میں آپ کو سا کی مثال دوں، ٹھیک ہے، جیسے اب سا، جیم، سا، جیم، اب جیم کو دیکھو، جیم آخر میں آیا، پورا آیا، سا آدھا آیا، ٹھیک ہے۔ مبسوس، مبسوس کے آخر میں آپ دیکھو تو سوس، اب یہ جو مبسوس، ٹھیک ہے، اب یہاں پر سا آخر میں آیا تو پورا آیا، اب یہاں پر با کو دیکھو آدھا ہے، میم کو دیکھو آدھا ہے، لیکن یہاں واو کیا ہے؟ بڑے خاندان کا ہے، آگے کسی کو نہیں آنے دیا، لیکن پیچھے سا کے ٹیک لگا لی۔ اب اسی طرح سا دیکھو، الگ آیا، پورا آیا، آخر میں آیا، پورا آیا۔ تو یہ آپ میری بات، شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو چھوٹے خاندان کے حروف ہیں، ان کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ شروع میں آئیں گے یا بیچ میں آئیں گے تو یہ آدھے آدھے گزارا کر لیتے ہیں، نرمی بہت کرتے ہیں، آدھے آدھے چھوٹے چھوٹے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ 29 حروف ہیں، تو میں آپ کو 10 حروف لے کے چلوں گا، تو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وہ بیچ میں کیسے آتے ہیں، وہ شروع میں کیسے آتے ہیں، وہ آخر میں کیسے آتے ہیں، تو انشاءاللہ جی ہم آئندہ آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا کہ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے حرفوں کو حروف مرکبات کہتے ہیں۔ حروف مرکبات کس طرح پڑھیں؟ یعنی پورے پورے پڑھیں، جیسے لام الف، با الف، سا الف، تا الف، ٹھیک ہے۔ میری آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد حرفوں کے خاندان ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے حرفوں کے 3 خاندان ہیں۔ اب نمبر 1 بڑے خاندان کے حروف، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں آپ کو لکھ کے بتاؤں بڑے خاندان کے حروف، ٹھیک ہے، اب یہاں پر نمبر 1 الف، دال، زال، را، زا،
اور واو، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 6 حرف ہیں یہ بڑے خاندان کے ہیں، یعنی یہ آگے اپنے کسی کو نہیں آنے دیں گے، پیچھے والے حرف کے ٹیک لگا لیں گے۔ اب درمیانی خاندان کے حروف کون سے ہیں؟ درمیانی طا، لا، یہ کون سی نرمی کریں گے؟ یہ ایسا کریں گے کہ اپنے آگے اور اپنے پیچھے حرف کو جوڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح میں آپ کو جوڑوں، با طا لام، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو بھی آپ دیکھ لیں، با وا لام۔ اسی طرح اب با الف آگے پورا آیا، پیچھے با آدھا ہو گیا، جیسے با دال، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آگے کسی کو نہیں آنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو درمیانے خاندان کے حروف ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اتنی نرمی کرتے ہیں کہ آگے پیچھے حرفوں کو جوڑ لیتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے خاندان کے حروف میں نے یہاں پر لکھے ہیں، یہ تقریباً 21 ہے، ٹھیک ہے۔ با تا سا، ان کا جو مقصد ہے یہ شروع میں آدھے آ جاتے ہیں، بیچ میں بھی آدھے آ جاتے ہیں، لیکن جب یہ آخر میں آتے ہیں تو اپنا پورا جسم لے کر آتے ہیں اور اپنے پوری طاقت کے ساتھ پورے آتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو حرفوں کے خاندان کا بھی پتہ چل گیا۔ آپ ان کو لکھ لیں یا یاد کر لیں، کیونکہ آئندہ جو آنے والی تختی ہے اس کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ یہ شکلیں اس کی کس طرح ہیں، تاکہ جب میں آپ کو یہاں پر شکل بنا کے جو لکھوں نا، با طا لام، تو آپ کو پتہ چلے یہ حروف کس خاندان سے ہے، یہ حروف کس خاندان سے ہے، اور یہ حروف کس خاندان سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے آج حرفوں کے خاندان یاد کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آج اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں، اگر ہم اس کو 10 حروف کر کے پڑھیں، ان کی شروع میں شکلیں کس طرح آتی ہیں، اس کی بیچ میں شکلیں کس طرح آتی ہیں، اور اس کی آخر میں شکلیں کس طرح آتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گا، اور آپ کو قرآن پڑھنا بھی اچھا آ جائے گا، اور اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آپ بچوں کو ایک اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔